نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما النجاة فقال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك صدق الله العلي العظيم۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے اندر کفایت اختیار کرو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گناہوں پر رو، اپنی خطاؤں پر رو۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تین چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا، یہی وہ تین چیزیں ہیں جو آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ ایک زبان کی حفاظت ہے کہ زبان کے ذریعے سے انسان کسی کو ایذا نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو مشقت میں مبتلا نہ کرے، زبان کے ذریعے سے کسی کی چغلی نہ کھائے، زبان کے ذریعے سے کسی کی غیبت نہ کرے، زبان کے ذریعے سے کسی کو برا بلا مت نہ کہے۔ اسی طرح اپنی زبان کو حد الامکان قابو میں رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ زبان کی وجہ سے بہت ساری خطائیں انسان سے سرزد ہوتی ہیں، اور زبان کی وجہ سے انسان کی آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ اور زبان ہی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک ان میں سے زبان ہے، یعنی جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، اور جو تمہارے دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اس کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو بہت بڑی بات ہے کہ انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ دوسری چیز جو بتایا گیا وہ گھر کے اندر اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ گھر کے اندر رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ انسان ضروریات زندگی کے لیے بھی گھر سے باہر نہ نکلے، بلکہ جو احتیاجات ہیں، جو گھر کے ضروری حوائج جات ہیں، اس کے لیے گھر سے نکلا جائے، باقی اس کے علاوہ گھر سے نہ نکلے تو بہتر ہے۔ یعنی کیونکہ باہر نکلنے میں فتنے و فساد کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور باہر نکلنے میں انسان کو تکلیفیں اور اذیت کا سامنا بعض اوقات کرنا پڑتا ہے۔ لہذا جو شخص بھی قرب قیامت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو زیادہ دیر گھر کے اندر ٹھہرا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، حاسدین سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، شرپسندوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو گھر کے اندر اسی وجہ سے زیادہ وقت گزارا جائے۔ اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گناہوں پر بہت زیادہ رویا کرو، کیونکہ انسان سے ہر وقت خطائیں ہوا کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح بخاری میں ایک جگہ روایت مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو سمندر پر چلے لیکن اس کے پاؤں بھی اس چلنے سے تر نہ ہو؟ تو صحابہ تعجب میں مبتلا ہو گئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دنیا میں آئے گا اس سے کچھ نہ کچھ خطائیں سرزد ہوں گی، لیکن اچھا آدمی وہ ہے جس سے خطا ہو جائے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت اور بخشش کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ تو اپنی گناہوں پر رویا جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ وہ جب کوئی اچھا کام بھی کرتے تھے تو اس کے بعد بھی استغفار، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ طائب ہوا کرتے تھے کہ ہمارا یہ عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین تھے، جب ان کے زمانے میں فتوحات حاصل ہوئیں اور مسلمانوں کی جو حکومت تھی، مسلمانوں کی جو بادشاہت تھی، اس میں بہت سارے علاقے، بہت سارے ملک فتح کیے گئے، تو جو عشرہ مبشرہ تھے ان میں بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سب کے سب وہ اکٹھے ہوئے اور مشورہ کرنے لگے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب ضعیف ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کی خدمت کے لیے کوئی ملازمہ رکھ لی جائے تاکہ وہ ان کے کام کاج میں ان کے ساتھ تعاون کرے، ان کے کپڑے دھویا کرے، ان کی خدمت کر لیا کرے اور ان کو کچھ آرام کا موقع مل جایا کرے۔ چنانچہ انہوں نے یہ مشورہ
ابھی کر رہی تھی، ابھی یہ مشورہ چل رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ یہ بات کون حضرت عمر تک پہنچائے۔ اسی دوران کسی نے کہا کہ یہ بات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دی جائے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ دیں گے۔ چنانچہ صحابہ نے مل کر مشورہ کیا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ابا جان حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہہ دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے فرمایا کہ ابا جان آپ کمزور ہو گئے ہیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کے لیے اگر ایک خادمہ رکھ لی جائے جو آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے، آپ کے کام کاج کر لیا کرے گی، آپ کے کپڑے دھو لیا کرے گی، اور پھر جو باہر سے وفد آتے ہیں ان سے ملاقات کے لیے آپ کو وقت بھی مل جایا کرے گا، آپ کو آرام بھی مل جایا کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تمہیں یہ بات کس نے کہی؟ انہوں نے کہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم اسے چھوڑو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم تیار ہو یا نہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ حضرت حفصہ گھر کی بات گھر والا ہی جانتا ہے، تمہیں تو یاد ہے، تم ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بھوکا رہا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت حفصہ تجھے تو یاد ہے کہ ایک دفعہ جب تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹی میز پر کھانا رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ اے حفصہ، مجھے کھانے کے لیے جو کھانا ہے وہ زمین پر رکھ دیا جائے، میں زمین پر کھانا کھانے کو پسند کرتا ہوں۔ اسی طرح اے حفصہ، گھر کی بات تو گھر والے ہی جانے۔ پھر کہنے لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے حفصہ، تجھے تو یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوڑا ہوا کرتا تھا، جب وہ میلا ہو جایا کرتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جوڑے کو خود دھویا کرتے تھے اور اس کو خشک کر لیا کرتے تھے۔ جب وہ خشک نہ ہو پاتا، یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آ کر دستک دیتے اور فرمایا کرتے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو چکا، نماز کا وقت ہو چکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر لوگ رہا کرتے تھے، ایک جوڑے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ اسی طرح اے حفصہ، گھر کی بات تو گھر والے ہی جانے، تجھے پتا ہے کہ تیرے گھر پہ ایک ٹھاٹ تھا جو تو دوہرا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رات کو سونے کے لیے بچھایا کرتی تھی۔ جب ایک دن تو نے اس کو ڈبل کر کے رکھ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرما ہوئے، صبح کو جب اٹھے تو کہنے لگے کہ اس کو تو نے کیوں دوہرا کیا تھا، تو اس کو میرے لیے سنگل کر کے رکھ دیا کر۔ اور اے حفصہ، تجھے تو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک عورت آئی اور اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قمیض دی اور دوسرا جوڑا جو ہے یا دوسرا ٹکڑا بعد میں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو اپنے بدن سے لپیٹا اور اپنی پردہ پوشی فرمائی اور اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو گھر کی ہے، تجھے تو گھر کے سارے حالات سے باخبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور میری مثال ایسی ہے جیسے کہ تین اشخاص ہوں، ان میں ایک نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور اپنی ضرورتوں سے فارغ ہوا اور اپنے مقام پر جا پہنچا، اور پھر اس کے بعد دوسرا شخص روانہ ہوا اور چلتے چلتے اپنے منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ اب میں تیسرا آدمی ہوں، میں اپنے ساتھیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے، تو حضرت عمر بھی رونے لگے چیخے مار مار کر، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رونے لگی۔ تو یہ ان کی انکساری تھی، ان کی عاجزی تھی، ان کا تقوی تھا، اتنا تقوی ہوا کرتا تھا۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کوئی معمولی درجے کے صحابی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر وہ صحابی ہیں کہ جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ ترک کر دیتا ہے۔ حضرت عمر کو جنت کے مختلف دروازوں سے پکارا جائے گا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کل قیامت کے دن جب سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو
ایک طرف سے میرے دائیں طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں گے اور اس کے بائیں طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا العمر فی الجنہ، عمر تو جنت میں جانے والا ہے۔ عمر کو جنت کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی دے دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جب زلزلہ آیا اور زمین ہلنے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کوڑے کو اٹھایا اور زمین پہ دے مارا تو زمین تھم گئی، اور حضرت عمر کہنے لگا کہ عمر نے تجھ پر انصاف قائم نہیں کیا۔ یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے جو دریائے نیل کے اندر جب طغیانی پیدا ہو جاتی اور جب ساحل خشک ہو جایا کرتا، سمندر خشک ہو جایا کرتا، تو لوگ ایک عورت کو دلہن بنا کر اس کی قربانی دیا کرتے تھے، اس کو دریا میں پھینک دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب امیر المؤمنین بنے، کسی نے خط بھیجا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ ہم اس طرح ایک جوان لڑکی کو قربانی دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ تم کیوں ناحق قتل کرتے ہو، اللہ کی مخلوق کو کیوں یوں ہلاکت کے اندر مبتلا کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ لکھا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد میں عمر ابن خطاب تم سے کہتا ہوں اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتی ہے تو نہ چل، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو اس سے زیادہ چل جس رفتار سے تو چل رہی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس الفاظ سے وہ دریائے نیل اپنی رفتار سے بھی زیادہ چلنے لگا۔ حضرت عمر کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، اس کے بعد بھی رویا کرتے تھے، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آیت سنی قرآن مجید کی تو اتنا روئے کہ دامن آنسو سے تر ہو گئے، اور 20 دن جو ہے وہ بیمار رہے، اور لوگ عیادت کے لیے آتے رہے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آتے رہے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالی نے طبقہ عطا کیا تھا۔ تو اپنی گناہوں پہ جو روئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنسو ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے گرے، انسان کے آنکھوں سے آنسو گر نہیں پاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور دوسرا آنسو وہ ہے جو میدان جنگ کے اندر خون کا قطرہ انسان کے جسم سے اب زمین پر گرا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔